کے علاوہ ہر شے سے آپ پیارے ہیں، ان کو حضور فرما رہے ہیں کہ ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہے، تمہیں ایمان کا کمال ابھی حاصل نہیں ہوا۔ اب یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اور بڑے ہی حیران ہو کر اور پریشان ہو کر کہ میرا ایمان ابھی مکمل نہیں، بڑا پیارا سوال کیا کہ حضور میرا ایمان کب مکمل ہوگا، میں کامل الایمان کب بنوں گا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، جب تجھے میں تیری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں گا تو تیرا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اب حضرت عمر پر جب حقیقت حال واضح ہو گئی تو حضرت عمر نے آبدیدہ ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے کائنات کے ہر وجود، کائنات کے ہر شخص، کائنات کی ہر شے سے آپ مجھے زیادہ پیارے اور محبوب ہیں۔ تو حضور نے یہ بات سن کر جو جواب دیا وہ سند ہے حضرت عمر کے لیے۔ حضور نے فرمایا ہاں عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، اور اب تم کامل الایمان بن گئے، کامل مومن بن گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے ہر رشتے اور ہر تعلق سے بڑھ کر حضور سے محبت جب تک نہ ہو تو ایمان کامل نہیں ہوتا۔ ایمان کا کمال جو ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ ایمان کا کمال حضور کی محبت ہے۔ اس ساری گفتگو کو سمجھنے کے لیے میں سیدی اعلی حضرت کشتہ عشق رسالت امام عاشقاں امام الشاہ احمد رضا حنفی قادری نور اللہ مرقدہ کا کلام جو ہے اس میں سے تیمناً ایک دو شعر عرض کرتا ہوں۔ اس ساری گفتگو کو اس میں میرے امام نے سمجھایا، اور اس کو سمجھنا ہر پڑھے لکھے اور ان پڑھ کے لیے بالکل آسان ہے۔ امام فرماتے ہیں اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، انسا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان۔ ایمان کی جان ہی حضور کی ذات ہے۔ اب اس ساری گفتگو کے بعد پھر واپس آتے ہیں اور اس آیت کو پھر دوبارہ پڑھتے ہیں، پھر مزہ آئے گا، پھر لطف آئے گا کہ رب کریم نے اتنی عزت عطا کی ہے حضور کی امت کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب سمجھ آئی ہے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ اس لیے کسی نبی کی امت کو اے ایمان والو نہیں کہا، اے مسکینوں، اے فقیروں، اے بھوکھوں کہا، لیکن آخری امت کو، نبی آخر الزماں کی آخری امت کو اللہ کریم نے اتنی عزت اور عظمت عطا فرمائی کہ اے ایمان والو کہہ کے پکارا۔ اب اس کے بعد جب پکارا حضور کی امت کو، آگے حکم کیا دیا، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ انسان پر مشکل وقت آتا ہے، پریشانی آتی ہے، دکھ آتے ہیں، تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے۔ جب ایسے حالات ہو جائیں تو اللہ کریم نے دو چیزوں کا حکم دیا ہے کہ دو چیزوں سے مدد طلب کیا کرو۔ استعینوا یہ باب استفعال ہے،
اور باب استفعال جو ہے وہ طلب ماخذ کے لیے آتا ہے. استعانت سے ہے استعینو. استعانت کا معنی ہے مدد کرنا، مدد طلب کرنا. اب اس میں حکم یہ ہے کہ اے ایمان والو مدد طلب کیا کرو. کس سے؟ بالصبر والصلاۃ. صبر اور نماز سے مدد مانگا کرو، مدد طلب کیا کرو. دو چیزوں سے مدد مانگنے کا حکم ہے، یعنی پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں، مصائب و آلام میں ایک صبر کا دامن نہ چھوڑنا اور ایک نماز نہ چھوڑنا. دو چیزیں انسان کو پریشانیوں سے نکالتی ہیں، دکھوں سے نکالتی ہیں، بیماریوں سے نکالتی ہیں اور مشکل حالات سے نکالتی ہیں. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک صبر ہے اور ایک نماز ہے. ان دو چیزوں سے مدد طلب کرو. اور آیت کریمہ جن لفظوں پہ ختم ہو رہی ہے وہ لفظ بڑے پیارے ہیں. ان اللہ مع الصابرین. دیکھیے اگر قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیں تو بڑا لطف آتا ہے. اتنے پیارے لفظ ہیں کہ مشکل آ جائے، پریشانی، تکلیف آ جائے، دو کام کیا کرو، ایک صبر کیا کرو اور ایک نماز پڑھا کرو. اور پھر اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو تسلی دی قرآن میں. کن لفظوں سے ہمیں تسلی دی؟ ان اللہ مع الصابرین. ان اللہ مع الصابرین. اللہ نے حوصلہ دیا ہے، ہمت بڑھائی ہے کہ پریشان نہ ہونا. جو لوگ صبر کرنے والے ہیں میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں. میری نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے، میری مدد انہیں حاصل ہوتی ہے، میری تائید انہیں حاصل ہوتی ہے جو بے صبری نہیں کرتے بلکہ صبر کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں. یہاں ایک بات بڑی قابل توجہ ہے. بے صبری سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. یہ میری بات دل پہ لکھ لیں، کسی کتاب اور اپنی کاپی پہ، ڈائری پہ لکھ لینا. یہ بہت بڑی بات ہے. بے صبری سے کچھ حاصل، صبر سے حاصل ہوتا ہے. بے صبری سے کچھ حاصل. کسی کی ماں دنیا سے چلی جائے، سب سے بڑا رشتہ تو یہ ہے نا. پھر باپ کا رشتہ ہے. ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو کیا حکم ہے؟ صبر کرو. آل یاسر کو حضور نے نہیں فرمایا تھا کہ صبر کرو صبر کرو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفیقہ حیات حضور کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا جب انتقال ہوا تھا تو حضور نے انہیں بھی یہ فرمایا تھا کہ اے عثمان صبر کرو، دنیا فانی ہے. تو جب ماں اور باپ دنیا سے چلے جائیں تو حکم ہے کہ صبر کرو، دنیا فانی ہے. آج وہ گئے ہیں، ایک وقت وہ آئے گا آپ بھی جائیں گے، تو پھر صبر کرو. بے صبری سے کچھ حاصل. تو ایک آدمی ماں باپ کے جانے کے بعد صبر نہیں کرتا، بے صبری کرتا ہے. تو پھر یہ بات دل پہ لکھ لو، بے صبری سے کچھ حاصل. وہ واپس نہیں آئیں گے. بے صبری کرو گے کو واپس، صبر کرو گے تمہارے دل کو حوصلہ ملے گا. جب یہ سوچو گے کہ آج میری ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، تو یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے. میں بھی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. آج ان کا وقت آیا چلے گئے، کل میرا وقت آئے گا چلا جاؤں گا. جب آدمی یہ سوچتا ہے تو اسے حوصلہ ہوتا ہے، اسے ہمت ہوتی ہے، اسے صبر آتا ہے. اس لیے فرمایا دو چیزیں ہیں جن سے سکون ملے گا، جن سے ہمت ملے گی، جن سے حوصلہ ملے گا. ایک چیز صبر ہے اور ایک چیز نماز ہے. پھر وضاحت فرما دی ان اللہ مع الصابرین، کہ بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اس سے اگلی بات جو ہے جس کا تعلق صبر سے ہے، چونکہ آج میں نے صرف ان تین چیزوں پہ بات کرنی ہے، ذکر، شکر اور ایک چیز اور ہے وہ سب سے آخر میں،
وہ چونکہ حدیث شریف میں ہے، ابھی ہم قرآن شریف کی آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ صبر کے حوالے سے ایک بات سن لیں، پھر اس کے بعد میں ذکر اور شکر پہ بات کروں گا۔ صبر کے حوالے سے اتنی بڑی آیت ہے ایک قرآن مجید کی کہ نبی کریم علیہ السلام کے دل کو کفار رنجیدہ کرتے تھے، دل آزاری کرتے تھے، ایسی باتیں کرتے تھے جس سے حضور کے دل کو تکلیف پہنچتی تھی۔ اعلان نبوت جب فرمایا تو قریش مکہ نے کیا باتیں کی، سیرت کی کتابیں پڑھیں۔ کسی نے کہا کہ یہ تو مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کسی نے کہا کہ یہ تو کسی اچھی عورت سے، لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے کفار اکٹھے ہو کے آئے تھے کہ اگر آپ کو مال اور دولت چاہیے تو ہم اکٹھا کر کے پیش کر دیتے ہیں، اگر آپ کسی اچھی جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں آپ اشارہ کریں ہم شادی کرتے ہیں۔ وہ سمجھ نہ سکے کہ نبی کس لیے آتا ہے، وہ اللہ کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچانے آتا ہے، تبلیغ احکام کے لیے آتا ہے، ان چیزوں کے لیے تو وہ آتا ہی نہیں ہے۔ لیکن انہیں غلط فہمی ہو گئی، بدگمانی ہو گئی، کہنے لگے یہ تو مال اکٹھا کرنے کا چکر ہے، کسی نے کہا کہ یہ تو دولت اکٹھی کرنا چاہتے ہیں، کہیں اچھا رشتہ تلاش کر کے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ان باتوں سے تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا۔ اس کے بعد پھر کفار نے تو بڑی دل آزار باتیں کی، یہاں تک کہا کہ اللہ نے نبی بنانا تھا تو کسی سردار کو نبی بناتا، کسی دولت مند کو نبی بناتا۔ اللہ کریم نے مدینے کے ایک یتیم کو، مکے کے اندر رہنے والے ایک یتیم کو نبی بنایا ہے۔ اتنی دل آزار باتیں حضور کے بارے میں کرتے تھے۔ پھر جب ہجرت ہو گئی، مدینہ شریف حضور تشریف لے آئے، وہاں وہ لوگ تھے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان بظاہر ہوئے لیکن اندر سے حضور کے دشمن تھے۔ وہ نمازی بھی تھے مسجد کے، حضور کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، حضور کے ساتھ جمعہ بھی پڑھتے تھے۔ اگر اس کی تفصیل جاننا چاہیں تو سورہ منافقون 28ویں پارے میں اس کی تفصیل موجود ہے، سورہ آل عمران کے اندر اس کی کچھ تفصیل موجود ہے، یہاں تک کہ انہوں نے الگ مسجد بھی بنا دی، منافقوں نے الگ سے مسجد بھی بنا دی، لیکن تھے حضور کے دشمن۔ مسجد بنائی لیکن وہ مسجد والے نبی پاک کے دشمن تھے، اور اس مسجد میں کرتے کیا تھے؟ مسجد تو ہوتی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، وہ کنڈیاں لگا کر دروازے بند کر کے حضور کے خلاف منصوبہ بندی کرتے تھے، پلاننگ کرتے تھے حضور کو تکلیف دینے کے لیے، پروگرام بناتے تھے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا کفرا وتفریقا بین المؤمنین ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، آیت ہے قرآن کی۔ اللہ کریم فرمایا کہ یہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی ہے یہ تو نقصان دینے والی مسجد ہے۔ ضرار کا معنی ہے نقصان دینے والی، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی، عبادت کے لیے نہیں بنائی، نمازوں کے لیے نہیں بنائی۔ میں نہیں کہتا میرے دوستو، قرآن کہہ رہا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، جنہوں نے مسجد بنائی ہے یہ تو مسلمانوں کو اور نبی پاک کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی، اور اگلے لفظ جو ہیں بندے کو ہلا دیتے ہیں، ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ آیت ہے میرے پیارے بھائیوں، قصہ کہانی نہیں ہے، اللہ خود فرما رہے ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کی کمین گاہ ہے۔ بنائی کیا تھی؟ بنائی کیا تھی؟ آپ کہتے ہیں مسجد، اللہ فرماتا ہے یہ تو اللہ رسول کے دشمن کی کمین گاہ ہے۔ کمین گاہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں دشمن چھپ کر حملہ کرتا ہے، تھڑا بہنا جسے کہتے ہو اسے کہتے ہیں کمین گاہ، ایسی جگہ جہاں چھپ کر بندہ حملہ کرتا ہے۔ بنائی مسجد ہے،
اللہ فرماتا ہے یہ تو کمین گاہ ہے، کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں اور مخالفوں کی کمین گاہ ہے۔ بنائی مسجد ہے، منافق تھے۔ جب حضور مدینہ شریف آئے تو بڑی تکلیفیں پہنچائیں، زبان سے باتیں کرتے تھے حضور کے خلاف۔ غزوہ احد کے موقع پر، یہ پچھلا مہینہ جو گزرا ہے شوال المکرم، اس کی 15 تاریخ کو غزوہ احد ہوا تھا۔ غزوہ احد میں ٹوٹل 1000 بندہ تھا جو حضور کے ساتھ نکلا تھا مدینہ شریف سے، لیکن راستے سے منافق تھے، ان کا سردار تھا، اس کا نام تھا ابن ابی۔ وہ 300 اپنے بندوں کو ساتھ لے کے واپس چلا گیا، حضور کو چھوڑ دیا اور 300 بندہ لے کے واپس چلا گیا۔ منافق تھا، اس نے اپنی منافقت کا اظہار کیا۔ 1000 میں سے 700 بندہ رہ گیا جو حضور کے ساتھ احد میں گیا۔ تو منافقوں نے بڑی دل آزار باتیں کی۔ تو ظاہر بات ہے کہ آپ کے مخالفت میں کوئی پروپیگنڈا کرے، دل کو تکلیف تو ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا دیکھیے ذرا، چونکہ بات پہلے ہم صبر کی کر رہے ہیں، ذکر شکر کی بعد میں کرنی ہے۔ اور یہ کہ حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ یہ میرے خلاف باتیں کرتے ہیں، سب کو مارو، جا کے مار دو، یہ فرمایا حضور نے، یا حضور نے خود انہیں کو بدلہ لیا ہو؟ بلکہ آج بھی غیر مسلموں نے، مستشرقین نے لکھا ہے کہ ہم جب ہیومن ہسٹری پڑھتے ہیں، یعنی تاریخ انسانیت، مسلمانوں کی تاریخ نہیں کہہ رہا میں، تاریخ حضرت آدم سے لے کر آج تک، وہ کہتے ہیں جتنی انسانی تاریخ ہے، ہم جب پڑھتے ہیں تو دنیا کا واحد انسان جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ ایسی عظیم شخصیت و ہستی تھی جنہوں نے پوری زندگی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ حضور کے غلاموں، حضور کے امتیوں، کلمہ پڑھنے والوں، درس میں آنے والوں، معمولی بات نہیں۔ دشمن سے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں۔ اس کی ایک مثال اگر میں نہ دوں تو نا انصافی بھی ہوگی اور بات سمجھ بھی نہیں سکیں گے آپ۔ جب مکہ فتح ہوا تھا، جب مکہ فتح ہوا، جنہوں نے مسلمانوں کی اتنی اذیتیں دی، اتنے دکھ دیے کہ ہجرت پہ مجبور ہو گئے، مکے کو چھوڑنا پڑا، اتنی تکلیفیں دیں، تو جس دن مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں، تو مکہ فتح ہو جانے کے بعد جتنے بھی حضور کے دشمن تھے نا، قریش مکہ کو کانپ رہے تھے۔ انہوں نے کہا آج مکہ فتح ہوا ہے، مسلمانوں کے نبی فاتح بن کر مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اور دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہر فاتح جب فتح حاصل کرتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اپنے دشمنوں کو چن چن کر ختم کرتا ہے۔ یہاں تو اقتدار کیا ہے، 4 دن کا اقتدار، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، جتنی حکومتیں آتی ہیں، حکومت میں آنے کے بعد پہلا کام یہ کرتے ہیں، جتنے مخالف ہوتے ہیں ان کو پکڑ پکڑ کے ان سے بدلے لیتے ہیں، جیلوں میں بھیجتے ہیں۔ اگر کوئی دکاندار اس پارٹی کے خلاف تھا، اس کو نوٹس آتے ہیں، اس کو جرمانے ہوتے ہیں، بدلہ لیا جاتا ہے نا۔ لیکن غور سے سننا ذرا میری بات، کہ حضور کے صبر کی اتنی انتہا کہ حضور جب وہ سب ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں آج تو، وہ کہتے تھے کہ مسلمان ہمارے ٹکڑے کریں گے، ہمیں پکڑ پکڑ کے ماریں گے، یہاں تک کہ اکرما ابو جہل کا بیٹا جو ہے وہ دوڑ گیا تھا سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے۔ اس نے کہا میں مسلمانوں کے ہتھے چڑھ گیا نا، میرے باپ نے بڑے ظلم کیے ہیں مسلمانوں کے نبی پر، ان کے غلاموں پر، وہ تو مجھے ختم کر دیں گے۔ دوڑا سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے۔ کسی نے اس کی بیوی سے کہا کہ حضور تو رحمت للعالمین ہے، تو ایک دفعہ جا کر دیکھ تو صحیح، امان مانگ حضور سے، امان۔ اس نے کہا حضور کیا
میرے شوہر کے لیے امان ہے اگر میں امان چاہوں؟ فرمایا ہاں، وہ ایمان لے آئے تو اس کے لیے امان ہے، امان مل گئی نا۔ لیکن اس نے کہا کہ اگر ہم نے سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے گھر سے بھاگ گیا ہے، ہم اسے جا کے کہیں گے تو وہ یقین نہیں کرے گا، وہ ہماری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ لیکن آپ ہمیں اپنی کوئی نشانی دے دیں، اپنی کوئی چیز ہمیں دے دیں، ہم اسے دکھائیں گے کہ یہ دیکھ حضور نے امان بھی دی ہے اور ضمانت کے طور پر اپنی استعمال شدہ شے بھی دی ہے، اسے یقین ہو جائے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ غلط بیانی نہیں کرتے، جو آپ فرما دیں گے وہ بالکل 100% اس پہ پیرا دیں گے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا توجہ سے میری بات سنیں، بڑی پیاری بات ہے، ایمان ایسے سکون ملتا ہے، کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے۔ چاہیے تو حضور چھڑی دے دیتے، انگوٹھی دے دیتے، میری انگوٹھی لے جاؤ، استعمال والی کوئی چیز دے دیتے، لیکن حضور نے دیا تو کیا دیا؟ جو سر پہ امامہ پہنا ہوا تھا اتار کے دے دیا۔ ذرا سوچو، گہرائی میں جا کر سوچو۔ کہتے ہیں پاک عزت ہوندی بندے دی، حضور نے تو اپنا امامہ دے دیا۔ اچھا، وہ اس نے جو قاصد بھیجا نا، اس نے تیزی سے اونٹنی دوڑائی کہ سمندر میں جدے میں چھلانگ لگانے گیا ہے، وہ دوڑی، اونٹنی دوڑا کر وہ گیا، بالکل وہ چھلانگ لگانے کے قریب پہنچ چکا تھا، اس نے پیچھے سے آواز دی، او اکرمہ ذرا ٹھہر جاؤ، میں تمہارے لیے میسج پیغام لے کے آیا ہوں۔ وہ ڈر گیا، اس نے کہا کہ کہیں مجھے وسا کے نہ مارن ہے۔ اس نے کہا بتاؤ کیا؟ اس نے کہا تمہاری بیوی کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ وہ رک گیا، اس نے کہا کیا میرے لیے پیغام؟ اس نے کہا کہ تیری بیوی گئی تھی حضور کے پاس، تو نبی کریم علیہ السلام نے تیرے لیے امان کا وعدہ کیا ہے، تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا، آ جا چلتے ہیں واپس۔ اس نے کہا نہیں، مجھے بانے سے بلا رہے ہیں تو مسلمان تو میری بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ اسے اپنے سارے عمل سامنے آ گئے نا، جو کرتوتیں تھی سامنے آ گئیں، لیکن اس نے کہا کہ گھبرا نہ۔ اس نے اپنے سامان میں سے، تھیلے میں سے حضور کا امامہ شریف نکالا، اس نے کہا یہ دیکھ، ضمانت کے طور پر حضور نے اپنا امامہ دیا ہے۔ تھا حضور کا دشمن، لیکن رونے لگا، زار و قطار رونے لگا۔ اس نے کہا محمد اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں، اتنے سخی ہیں۔ واپس پلٹ آیا، حضور کے قدموں میں گرا، حضور نے اٹھا کر سینے سے لگایا، دشمن سینے سے لگایا، حضور کا کلمہ پڑھا تو حضور کے صحابی بن گئے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ چنگیاں وچوں پیڑے تے پیڑیاں وچوں چنگے، پنجابی میں بھی کہتے ہیں۔ سب سے بڑا حضور کا دشمن ہے بیٹا حضور کا صحابی اور عاشق رسول اور جنتی بن گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معاف کیا یا نہیں کیا؟ صبر کی بات ہو رہی۔ حضور نے کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کے فرمایا فتح مکہ کے موقع پر، فرمایا جاؤ جس کسی نے ستایا، تنگ کیا، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی بدلہ نہیں، جاؤ، میں محمد نے سب کو معاف کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی شخصیت تاریخ انسانیت، غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ ٹاپ آف دی لسٹ انسان کامل۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں سے اچھا انسان کون ہے جو کامل ہو، اکمل ہو، مکمل ہو، ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہو، وہ کہتے ہیں جب ہم لسٹ بناتے ہیں تو ٹاپ آف دی لسٹ پہلا نام آئے گا تو محمد عربی کا آئے گا صلی اللہ علیہ۔ آج بھی آکسفورڈ یونیورسٹی کے مین گیٹ پر
दुनिया के कानून दानों की लिस्ट लिखी हुई है, और लिस्ट में सबसे ऊपर नाम जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के गेट पर, जो सबसे बड़ा कानून दान दुनिया का तस्लीम किया उन्होंने, वे मेरे नबी करीम का नाम पाक लिखा हुआ है। तो ऐसे सब्र की मिसाल दुनिया में मिलती, तो सब्र पर तो मैं बहुत वक्त ले गया। जब दिल को तकलीफ पहुंची ना बातें सुन सुनकर, देखो सब्र इतनी बड़ी कुव्वत है। हमें भी चाहिए, मुझे और आपको अगर कोई तकलीफ देता है तो दीन कहता है सब्र करो, उसका कुछ नहीं रहेगा। उसका कुछ नहीं बचता। वो पंजाबी में कहता है तीला नहीं रहिंदा उस बंदे दा जेड़ा किसी दा दिल दुखाए, किसी को तकलीफ पहुंचाए बगैर वजह दे। लेकिन जो सब्र करता है, कुरान मजीद में फिर आयत नाज़िल होगी, वस्बिर अला मा यक़ूलून। पढ़ो सूरह मुज़म्मिल। अल्लाह करीम अपने महबूब को ये नहीं फरमाता मैं इन्हां दी तबाही फेर देंगा, महबूब वेख मैं तेरे दुश्मनों को किवें बदला लेना है, नहीं फरमाया। बल्कि अपने महबूब से फरमाया वस्बिर अला मा यक़ूलून, के महबूब ये जो दिल आज़ार बातें करते हैं, तकलीफ दे बातें करते हैं, दिल को रंजीदा करने वाली बातें करते हैं, प्यारे महबूब उस पर सब्र किया करें। वस्बिर अला मा यक़ूल वहजुरहुम हजरन जमीला। एक बुजुर्ग हैं, उनका इंतकाल हो गया, बड़ा उनके लोगों ने बहुत प्रोपेगेंडा किया उन पर, हसद की वजह से बड़ी मुखालफत की। जो भी आदमी के आता को नवी कहानी सुनाता, तो आपने ना अपने जो दफ्तर था ना उसके दरवाजे के बिल्कुल ऊपर बड़ी सी एक कागज लेकर ना बड़ा सा, उस पे वो आयत लिख दी, वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। जेड़ा बंदा आंदा ओ जी फलाने ने इंज आख्या जी, फिर उन्हें के आओ वेखो, आओ उन्हें के आओ पढ़ो की लिखा। अल्लामा सैयद महमूद अहमद रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह, शारे बुखारी, मैं उनके पास बैठा हुआ था तो दो तीन आदमी आ गए, ओ जी महल्लेदार इंज आंदे ने, फलाना बंदा इंज, उन्हें कहा वो नहीं कहते तू कहना, उन्हें कहा वो नहीं कहते, गल अपनी करनी होंदी तो नाम बंदियां दा लैंदा। फरमान लगे ओ बकवास ना कर, झूठ ना बोल, लोकी कोई नहीं आंदे, खबीसा तू आप ही आना है, ये तू आप आना है, तेरी गल है, लोग नहीं आंदे। तो ये है कि हमें दीन सब्र की तलकीन, बेसब्री नहीं करनी। कोई आदमी इश्तियाल दिलाए फिर भी दीन ये कहते क्या करो, तीन चीजों पे बात करनी थी, सब्र पे गुफ्तगू हो गई, दूसरी चीज है जिक्र और, अब बोलो जिक्र और, लो जी ये दो चीजें इतनी अरफा हैं, जिक्र और शुक्र का इकट्ठा जिक्र आया इस आयत में, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। रब फरमाते तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, वशकुरूली और मेरा शुक्र अदा किया करो, वला तकफुरून और न शुक्री न किया करो। अब जिक्र पर सिर्फ दो तीन बातें मैं अर्ज करूंगा, कुरान मजीद से पहले मैं अर्ज करता हूं, ये बात दिल पे लिख लें, आम लोग नहीं समझते, मैं बार बार इसलिए ये बातें करता हूं कि हमें याद हो जाए, ये सबक है, पुख्ता हो जाए। जिक्र इतनी बड़ी दौलत है कि कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने नमाज को अपना जिक्र फरमाया। अगर आप मुझसे पूछें कि जिक्र की अफजल तरीन आला तरीन सूरत क्या है, तो उसका एक ही जवाब है, वो 5 वक्त की माजमात नमाज है। अब आयत सुनो, अकीमिस सलाता ले जिक्री, अकीमिस सलाता ले, मेरे जिक्र और मेरी याद के लिए नमाज पढ़ो। आज पाकिस्तानियों की आंखें ठंडी हो गई हैं, कलेजे में ठंड पड़ गई है, पाकिस्तान को अल्लाह ने फतह दी है, हमारे दुश्मन भारत ने घुटने टेक दिए और सफेद झंडा लहरा के धोखा दिया था ना,
مجھے ایک بندہ کہنے لگا انہیں دھوکھا دیتا. میں کہ حدیث شریف ہے بخاری شریف میں کہ ہم تو حدیثیں دن رات پڑھتے پڑھاتے ہیں, بڑا لطف آتا ہے. میں نے کہا حدیث شریف ہے بخاری شریف میں جنگ دھوکے کا نام ہے. جنگ گھسا کے ماردا ہے بندہ, گھسا کے ماردا ہے دشمن. اللہ اس کو سلامت رکھے پاک فوج کو. پاک فوج ایک بندے کا نام نہیں. میں اور آپ بڑے بے وقوف ہیں, ہم فوج کے خلاف بک بک کرتے ہیں. ایک سازش کے تحت فوج کے خلاف پاکستان میں راہ ہموار کی گئی کئی سالوں سے. یہ حرب ہے, جنگی حرب ہے کہ اگر عوام فوج کے خلاف ہو جائیں گے تو انہیں کھے لڑنا اتھے کر دے سربراہ دے خلاف سارے جی وہ دشمن بن جان. انہیں کھے کسی گھر والے دا دفاع کرنا ہے. ہماری قوم بھولی ہے, انہیں پتہ ہی نہیں. گھر بیٹھے جنہیں لایا گلی وہ نہ چلی. آج جو کام ہوا ہے نا, لوگ مجھے فون کر کے مبارکیں بھی دیتے تھے, باتیں بھی کرتے تھے. میں نے کہا نہیں پہلے سنو بات کیا ہے. بات یہ ہے کہ ہماری فوج نے, میں ایک کا نام نہیں لیتا کیونکہ مجھے تو پوری فوج سے غرض ہے. فوج ایک بندے کا نام نہیں ہے. آج فوج نے وہ کام کیا ہے جو نبی پاک کرتے تھے. بہت سے غزوے ایسے ہیں کہ حضور فجر کی نماز خود پڑھاتے اور نماز پڑھا کر پھر حضور دن کے اجالے میں نکلتے تھے. میں پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا سن 65 کی جنگ میں. ادو بھی دشمن نے راتی حملہ کیتا ہے ستیاں پیاں. ستیاں پیاں کون وار کرتے ہیں؟ رات نو ڈاکے مارتے. رات نو ڈاکو رات نو نکلتا ہے. اکثر و بیشتر دن نو بھی آتے ہیں لیکن زیادہ ڈکیتیاں راواں تے بہ جان لٹ دے. اچھا انہوں نے 65 میں بھی حملہ کیا, 71 میں, اور اب جو وہ کس وقت کی ہے جو دنیا ستی ہوئے ستیاں پیاں نو حملہ کر دینا مارنا. ایک جوان مردی, جوان مردی ہوئے جنہوں دشمن نو للکار کے اکھاں وچ اکھاں پا کے آگے آ گیا ہوں میں. تو ہماری فوج نے, مجھے ایک بچے نے, چھوٹا سا بچہ تھا, اس نے بڑی خوشی سے مجھے وہ ویڈیو دکھائی. میں نے دیکھا فوجی سب کا ایک ہی وردی. لطف آ گیا. اللہ فوجی سجدے میں پڑے ہیں, آنکھوں میں میرے آنسو آ گئے. سجدے میں گرے ہیں, رکوع میں ہیں, اور جیسے ہی نماز مکمل ہوئی کہا اللہ اکبر. وہ حضور کی سنت پہ عمل کیا, نماز پڑھ کے حملہ کیتا ہے. جاندیاں فتح ایسی ہوئی ہے دشمن نے گھٹنے ٹیک, امریکہ کے ہاتھ جوڑیا مینوں بچاؤ میں مر چلا جائے. اب پاکستان مینوں لے دیا گیا. جی پاکستان تے کوئی گڑبڑ ہوئے تے امریکہ پتہ ہے کی کہندا ہے, یہ تہاڈا مسئلہ تسی آپے ہی نبڑو, تہاڈا مسئلہ تسی. تے ہن جدوں وہ آندا مودی میرا یار ہے, یہودی تے مودی انہاں دی سازش نال سارا کچھ ہو رہا ہے. یہودی تے مودی, وہ کہندا مودی میرا یار ہے. ہن چیخیا, ہن پاکستان نو آندا ہے سیز فائر کرو, سیز فائر کرو. تے شکر ہے سیز فائر ہونا. اسی خود امن پسند ہاں, اسی خود پاکستانی اور مسلمان امن پسند نے. یہ تے تساں سانو ستیاں پیاں نو سانو للکاریا ہے, اساں آخیا پھر ہن بچ کے نہ جائے. تو جی پاکستانی فوج انہوں نے گھر جا کے حملہ کیتا, تباہی پھیر دی تھی. یہ ساریاں برکتاں جی حاکم الصلاۃ رب دے اگے چک کے گئے نے نا, رب دے اگے چک کے گئے نے. رب نے فرمایا ہن تسی میرے اگے چکے ہو, ہن میں تانوں انڈیا دے سامنے چکن نہیں دینا, تانوں اونچیاں کراں گا. اچھا پتہ ہے, وہ سبق سیکھو, سبق سیکھو. جذباتی میں نہیں تقریر کردا. جڑا رب دے سامنے چکے تے بندیاں دے سامنے عاجزی نال ربے, رب انہوں اونچیاں کردا ہے. تے جڑا آکڑ تے تکبر تے غرور خود اونچیاں ہون دی کوشش کرے, رب انہوں نیویاں کردا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن. عاجزی انکساری نہ چھڑیا جائے.
रब दे सामने झुकना ना छड्या जे। 5 वक्त अकीमी सलात ले, नमाज अल्लाह का सबसे बड़ा जिक्र नमाज, इसके बाद कुरान अल्लाह का जिक्र, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। इस जिक्र यानी कुरान को हमने नाज़िल किया। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद। लो जी, जिक्र के बारे में सिर्फ एक हदीस, इतनी जामे हदीस है कि मेरे नजदीक मैं 6 दिन भी बयान करता रहूं, इस एक हदीस से बड़ा कोई मजमून ही नहीं। ये हर वक्त ये हदीस आपने ज़हन में रखनी। नबी करीम अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हजरत मुआज़ ने कहा था, हुजूर मुझे कोई नसीहत फरमाएं जिस पर अमल करके दुनिया और आखिरत की जिंदगी बेहतर बना लूं। तो हुजूर ने उन्हें पता क्या फरमाया, अन तमूत व लिसानुका रत्बुम बिज़िक्रिल्लाहि अज़्ज़ा व जल। ऐ मुआज़, जब तुझे मौत आए तो तेरी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर हो। जरा जिक्र करदे ही नहीं कि वो तवक्को करेगा कि मर्दी वारी मेरी जुबान ते जिक्र जारी हो। ये दुनिया विच आदी बन जाओ, अल्लाह दे जिक्र दे आदी बन जाओ। नमाज ते कुरान जेड़ा पढ़े उन्होंने इत्थे भी सत्ते खैरा, अगे भी सत्ते खैरा, क्योंकि मेरे नजदीक अल्लाह दे जिक्र दी अफजल तरीन 2 सूरतां उच्चे दर्जे दी, एक 5 वक्त दी नमाज, एक कुरान पाक दी तिलावत। ते दरूद शरीफ नाल वखरा ना करया जे, इस वास्ते दरूद ओ जिक्र है जिहड़ा रब फरमांदा है मैं भी करना, मेरे फरिश्ते भी करदे ने। ये 3 चीज़ां ने, इन्हां न छड्डिया जे, नमाज, कुरान ते नबी पाक ते हुजूर दिहाड़ी भी तुहानूं किन्नी वारी याद करदे सन। ये बड़ा प्यारा मौजू, इहदे उत्ते फिर मैं कदी गल करां। 24 घंटियां विच नबी पाक ने उम्मत नूं किन्नी वारी याद कीता है। ते तू तो मैं सोचिए जरा गरेबान चा के असा एक बारी भी कदी याद किया नबी पाक। मैं जे पूछा तुहानू कि तुसी दिन विच किन्नी वारी दरूद शरीफ पढ़ते हो, तो जेड़े पढ़ते हैं उन्होंने तो होवे मुबारक, उन्होंने होवे मुबारक, तुसी खुश नसीब हो, हुजूर नूं तुसी याद रखे। क्यों? हुजूर सानू कदी भुले ही नहीं, वो ला मकान ते जाके नहीं भुले, गारां में जाके नहीं भुले। तो तू खुश नसीब है, तू भुलदा ही नहीं, दरूद शरीफ ते पढ़ना। 3 चीज़ां ना छड्डिया जे जिंदगी, जे जिक्र ते मजबूती चाहते हो, 5 वेले नमाज, रोजाना घर विच कुरान दी तिलावत ते सोहणे नबी पाक ते दरूद पाक। लो जी, इहदे उत्ते हदीस सुनाई है ना, ए मुआज़ जदों तैनूं मौत आए तेरी जुबान अल्लाह दे जिक्र नाल। लो जी, मैं यकीन नाल आखना, बावजू मस्जिद बैठा, जगह भी बड़ी पाकीज़ा ते बरकत वाली, महफिल भी बड़ी पाकीज़ा। मैं यकीन नाल आखना, जेड़ा बंदा 5 वेले दी नमाज बाजमात पढ़े, कुरान शरीफ दी तिलावत करे, सोहणे नबी पाक ते दरूद पढ़े, पर एक परहेज भी करना पैना है। डॉक्टर दवाई देंदा नाल आंदा है परहेज करी, ब्लड प्रेशर है ते नमक ना खाई, गोश्त ना खाई, है जी, शुगर ते आंदा मिठा ना खाई यार, परहेज करी मिठी। परहेज जरूरी, इलाज, परहेज इलाज से, जे चाहते हो इलाज ना कामयाबी होवे तो फिर परहेज जरूरी जे। परहेज की हराम तो बचना है, बस एक कोई परहेज बस। लो जी, एक परहेज, मैं बहुतियां चीज़ां नहीं तुहानूं बंद करदा। लो जी, ये केला भी बंद करता, सेब भी ते दूध भी बंद करता, खाइए की हुण? एक बंदा मैनूं आखण लगा डॉक्टर ने हर शै बंद कर छड़ी, हुण खाइए की? मैं कहा भाई साडा दीन आंदा एक चीज़ छड़ दे, एक चीज़ बस पल्ले बन लो, हराम दे नेड़े नहीं जाना, बस हराम कोलों बचो, 5 वेले नमाज पढ़ो, कुरान शरीफ की तिलावत, दरूद शरीफ ते एक बड़ा जरूरी नाल काम में करने वाला, किसी का दिल ना दुखाया जाए, किसी का किसी नूं तकलीफ ना दिया जाए, गल्लां करके अमल नाल। क्यों? हुजूर फरमाया अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान हाथ नाल भी किसी नूं तकलीफ नहीं देंदा ते जुबान नाल भी किसी नूं तकलीफ। वो जिन्हें गल कीती उन्हें ते कीती,
ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਨੇ ਜੀ ਕਾਰੀ ਨਦੀਮ ਅਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਲਾਣਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਦਿਲ ਤੂੰ ਦੁਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ? ਤੂੰ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ? ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਰੀ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਬੋਤਲ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੂੰ ਦੁਖਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੂੰ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਜਰਮ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਂਦਾ ਫਿਰਨਾ। ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਓ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਾਓ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਭਾਗ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਫਿਰ ਭਾਗ ਲੱਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇਗੀ, ਆਖੇਗੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਰੱਬ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਗ ਲਾਏ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਟائم بھی تھوڑا ہے، اگے کی چیز سی؟ شکر، صبر تے ذکر دو چیزاں ہو گئی ہیں نا، تیسری چیز لو جی اللہ کریم نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، میرا شکر ادا کرو۔ ایک فرمایا میرا شکر کرو، دوسرا کیا بچو ناشکری کرو، بچو۔ وَلَا تَكْفُرُوا، میری ناشکری نہ کرو، شکر کریا کرو۔ یہ دے اتے میں زیادہ گفتگو نہیں کردا کیونکہ یہ ہر بندہ سمجھدا ہے۔ یہ دو حدیثاں میں ایسیاں سنانیاں نے، یہ پھر تفصیل دی ضرورت نہیں پینی، کچھ چیزیں ایسیاں ہوندیاں نے وہ دی ذرا وضاحت کرنی پیندی۔ اس چیز سے ذرا غور فرماؤ نا، رب نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک۔ لو جی رب نے اس گل وچ بڑیاں وڈیاں گلاں سمجھ آن گیاں۔ رب نے فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے ماپیاں دا بھی شکر ادا کرے۔ اے جے ماں پیو دی قدر احترام عزت تو علیحدہ نا، رب نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، اے جے دین۔ ایک مہینے بعد اسی دین سکھنا ہونے ہیں، تے جے کوئی غلط گل میں کیتی یا میں اتھے آ کے کرنا تے میں پڑھو دسو بے تو غلط گل کیتی، میں تے ایک حکا لے کے ہونا بے آ سجنا تم ہی تے میں سکھیے، سکھ کے پھر اس رب کے دعا کریے ربا سانو یہ دے عمل دی توفیق۔ ماں باپ بڑی قیمتی شے جے، یہ ادو پتہ لگتا ہے جدو دنیا تو جاندے ہیں۔ انج ہوندا جے میں چک کے کسے میدان ہی سٹ چھڑیا لاوارث تے بے یارو مددگار، باپے چھتری ہوندے نے، اولاد نہیں سمجھتی۔ رب نے قرآن جگہ جگہ فرمایا ماں باپ دے بارے وبالوالدین احسان، اس جگہ تے فرمایا انشکر لی ولی والد، میرا شکر ادا کرو تے اپنے ماں باپ دا بھی شکریہ ادا کریا کرو۔ تے ساڈے وچوں کنے بندے نے جڑا ماں پیو دا شکریہ ادا کردے؟ لو جی یہ اتنے ایک حدیث شریف اور سن لو، پھر شکر دا مفہوم واضح ہو جائے گا۔ اے نماز جدو اسی پڑھنے یہ بھی رب دا شکر ہے۔ جدو تسی آندے ہو نا سامع اللہ لمن حمیدہ، امام صاحب آندے سامنے، مقتدی آندہ ربنا لک الحمد، نال اگر توفیق ملے پڑھیا کرو حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ یہ جڑا بندہ پڑھے ہو دا نام لکھیا جاندہ ہے، شکر کرنے والیاں دی لسٹ ہی لکھیا گیا ہے۔ کھانا کھا کے آکو الحمدللہ، کامیابی ملے، پتر امتحان میں پاس ہوا ہے، نوکری لبی، ویزا لبا ہے، باہر دے ملک ٹر گیا، کوئی بھی نواں مکان خریدے، پلاٹ لیا، تسی آکو شکر ہے ربا تیرا الحمدللہ۔ انشکر لی ولی والدیک، ناشکری کو بچنا چاہیے، ناشکری یہ ناشکری دے جملے نے، یار کوئی کھان نو لبدا ہی نہیں، یہ ناشکری دے جملے نہیں بولنے چاہیے۔ اب پتہ نہیں کیڑا جرم کر بیٹھے ہاں، میں کہ یہ آخنا چاہیے جرم کیڑا جڑا چھڈیا ایسا، یہ ناشکری دے جملے نے، یہ آندن پتہ نہیں کی کر بیٹھے ہیں، پکڑ چ آ گئے۔ یہ ساریاں گلاں ناشکری دیاں۔ الحمدللہ علی کل حال، دین آخد ہے خوشی ملے غمی ملے، دکھ آئے سکھ آئے، ہر حال وچ رب دا شکر کرو۔ اے تھوڑا شکر ہے ٹرنا پھرنا ہے، جے منجی تے پہ جاندہ چمچی نال پانی منہ تیرے پاندے، اے رب دا بڑا شکر ہے جڑا چل کے آندے ہو مسجد وچ، نین پرین لوگ آندے نے سلامت رہن، یہ شکر ہے اللہ وہ دے جدو نماز وچ چکی دا نا وہ دے شکر وہ دا رب نہ لکھ دیندا ہے، اے میرا شکر کرنے والا بندہ ہے۔
شکر کریا کرو. لو جی یہ ایک حدیث بڑی پیاری. حضور نے فرمایا جڑا لوکاں دا شکریہ ادا نہیں کردا اللہ دا شکر انہیں کی ادا کرنا ہے. سانو ایک دوجے دے اوتے ساڈے نال کوئی خیر کرے بھلائی کرے او دا شکریہ ادا کرنا چاہیے. شکرن عربی چ آکھیا کرو شکرن شکرن. کیوں شرماندے ہو نا یہ آخنا تیرا بہت شکریہ میں اور نیویاں ہو جاؤں گا. تو نیویاں نہیں ہونا تو اونچیا ہونا ہے. شکریہ ادا کریں گا تیرے رب نے تینوں چک کے اتنے کر دینا ہے. لو تہاڈی شرم لان واسطے میں شکرن آکھیا کرو شکرن شکرن تہاڈا شکریہ. حضور فرمایا لوکاں دا شکریہ ادا نہیں کردا اللہ دا شکر انہیں کی ادا کرنا ہے وہ نہیں کر سکتا. لو جی چیزاں ہو گئی مکمل. کی سیکھے آج؟ صبر ذکر تے. لو جی چوتھی چیز کمال درجے دی جنہوں لبھیے وہ تے روزانہ 2 نفل پڑھیا کرے. تے جڑا پریشان رہندا ہے پھر وہ دے واسطے میں دعا ہی کراں گا. وہ دا حل پھر صبر جے وہ دا حل پھر حضور نے فرمایا اور ٹیڑھی پسلی چو پیدا ہوئی ہے. حضور دی حدیث. تسی آندے میں انہوں سدھیاں کرنا بیوی نو وہ سدھیاں نہیں ہونی. میں نہیں آخدا اے حضور دی حدیث جے سنو اے کراں دیاں پریشانیاں دا علاج حضور نے دسیا. آندے نے میں سدھیاں کر کے دساں گا. حضور نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی وچوں پیدا ہوئی. عورت فرمایا نبی پاک دی حدیث ہے حدیث جی انہوں سدھیاں کریں گا تو ٹوٹ جائے گی. ہائے ہائے یہ ٹیڑھی پسلی چو پیدا ہوئی جی ٹیڑھی پسلی نو سدھیاں کریں گا تو یہ دا ایک ہی علاج ہے صبر تحمل حکمت عملی. یہ نال گھر گزارا ہوندا ہے. لو جی چوتھی شے بڑی جے جنہاں دی شادیاں نہیں نہ ہوئی میں انہاں واسطے خاص دعا کرنا انہاں نو اللہ ایہو جی بیوی دے. کیوں؟ لو جی ہن حدیث پوری سنو. آج درس حدیث بھی ہے نا ساڈا. لو جی حدیث سنو گے بڑا لطف آئے گا. یہ تے میں دوستانو آنا دل تے لکھ لیا کرو. یہ گلاں زندگی بار بار نہیں بیان ہوندیاں. نسائی شریف وچ حدیث ہے سیاست 3 چیزاں بیان کرتی نے. چوتھی سنو. حضور نے فرمایا جس بندے نو 4 چیزاں لب گئیاں جس بندے نو حدیث سے لفظ جنہوں 4 چیزاں عطا ہو گئیاں رب دی بارگاہ وچوں او سمجھ لے مینوں دنیا تے آخرت دیاں ساریاں بھلائیاں لب گئیاں. لو جی 4 چیزاں لب جان نبی پاک فرماندے نے انہوں دنیا تے آخرت دیاں ساریاں 4 چیزاں کیڑیاں نے؟ صبر کرنے والا دل صبر کرنے والا شکر کرنے والی زبان شکر کرنے والی صبر کرنے والا بدن صبر کرنے والا بدن. کنیاں چیزاں ہو گئیاں؟ چوتھی فرمایا او بیوی جیڑی خامن دے مال تے او دی عزت دی حفاظت کرے. ہوئے 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 اس حدیث وچ نا ساری حکمت اس حدیث وچ بیان ہو گئی ہے. بیوی کیوا جی ہونی چاہیے؟ حضور نے 2 لفظاں میں دس چھڑیا ہے. مال عورت دے خامن دے نیک بیوی لبے ایوا جی خامن دے مال دی بھی حفاظت کرے اجاڑے نہ. مال خامن دا انہوں برباد نہ کرے فضول خرچی نہ کرے ضائع نہ کرے. او دے مال دی بھی حفاظت کرے تو او دی عزت دی بھی حفاظت کرے. سمجھ رہے ہو نا؟ او دی عزت دی بھی حفاظت کرے مال دی بھی تے عزت دی بھی. اے عزت دے بھی خیال کرنا اے دے وچ بڑے معنی جے. برادری وچ رشتہ داراں وچ محلے وچ شریکاں وچ او دی خامد دی عزت نو اونچیاں کرے او دی عزت نو. لوگ آکھن کمال یار تیری بیوی بڑی چنگی. رشتہ دار بھی آکھن او دی بیوی بڑی چنگی یار وہ آئے گئے دی بڑی عزت کر دی. کوئی او دے گھر جائے کھان پین تو بغیر نہیں آوندا. احترام کر دی عزت کر دی. یہ 4 چیزاں نبی پاک نے فرمایا جنہوں 4 شیواں لب گئیاں وہ سمجھ لے انہوں دنیا دے آخرت دیاں ساریاں بھلائیاں لب گئیاں. لو جی شکر کرنے والا دل ذکر کرنے والی زبان تے صبر کرنے والا بدن تے نیک صالحہ بیوی جیڑی خامن دے مال دی بھی حفاظت کرے تو دی
عزت کی بھی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ اج دے درس قرآن دی جو کچھ بیان ہوا ہے انہوں سن کے انہوں قبول کرن عمل کرن دی توفیق دے۔ یہ گھر دسیا کرو، بیویاں سنایا کرو، تیاں بہناں بچیاں جمع کر کے یہ گلاں دسیا کرو، یہ اصلاح ہوندی۔ یہ نہیں بھی آئے تو سن کے ٹر گئے۔ ایک کام اور کریا کرو، کلے ہی آؤندے ہو نماز پڑھن، کلے ہی آؤندے ہو درس، دوجا بندہ نہیں توڑنا ہوندا، کی گل ہے؟ ملک صاحب بھی کلے آ رہے ہیں، شیخ صاحب بھی کلے آ رہے ہیں، چودھری صاحب بھی کلے آ رہے ہیں، حاجی صاحب بابا جی بھی کلے ہی گلی چاہتے نماز پڑھن، دوجا نماز ہی نہیں بنایا آج تک۔ یہ میری دعوت ہے، میں جتھے جانا لوگوں نے غور کریا جی۔ ہوں تمہیں غصہ لگنا ہے، منجی تے جا کے لبیاں پی کے سوچیا جی پیڑی گل کیتی کہ چنگی۔ ایک نشئی منڈا یار گلی دے 10 منڈیاں دے سرے چڑھ جاندا ہے، تسی آندے ہو یار میرے منڈے دا انہیں بیڑا غرق کیتا ہے، وہ دے کول بہندا اٹھدا سی، انہیں بس ایسا اڈے چڑھایا ہے، ساڈے منڈے دا بیڑا غرق کر چڑھیا، وہ بیڑا غرق کر چڑھیا، تو کسے دی زندگی کیوں نہیں سنواری؟ جی کلا نماز پڑھنا ہونا تو شکر کر، زیادہ نہیں یار 2 نمازی گلی وچوں بنا جا، دو نمازی گلی وچ بنا دے محلے وچ، تیری قبر سنور جائے گی، تیرے واسطے وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ جی جمعہ پڑھنا ہو تو کلیاں نہ پجے آیا کرو، کم از کم 2-3 بندیاں نو نال لے کے آئے، جڑے نہیں پڑھتے جمعہ انہوں آکھو یار ایک باری پڑھ کے تے ویکھ، جڑا نماز نہیں پڑھتا انہوں آکھ یار نماز پڑھ کے تے ویکھ نا، نماز بھی سکون ہی بڑا ہے، یہ ساڈے تے فرض ہے، اسی مسلمان ہاں، تبلیغ کرنا ذمہ داری ہے، یہ کون کرے گا دین دی؟ اے اج دے واقعے نے دس چھڑیا، اکھاں نہ کھلن تے ساڈے جہا بدقسمت کوئی نہیں، جیڑا بندہ رب دے سامنے چک کے سجدہ کر کے دیہڑی دکان تے جائے، کم تے جائے، مہم تے جائے، اللہ انہوں کامیابیاں عطا فرماندا ہے۔ 5 ٹائم دی نماز پڑھو، فجر دی نماز پڑھ کے دفتر جا، دکان جا، کاروبار کر۔ یہ جڑی فجر دی نماز ہے یہ برکت ہی بڑی رب نے رکھی، بڑی برکت رکھی۔ اللہ رسول دا نام لئیے، وہ دے سامنے چکیے، جڑا ساڈا خالق ہے، جڑا مالک ہے، تے برکتاں ہی برکتاں، رحمتاں ہی برکتاں۔ فجر دی نماز ویلے ایک صف نہیں پوری ہوندی مسیتاں وچ، جامع مساجد دی میں گل نہیں ہون کر، تہاڈی مسجد 2-3 ہون تے ناراض نہیں ہونا، میں عام جنرل گل کر رہا، میں کئی پنڈاں وچ نماز پڑھنا، محفلاں جاواں، سفر وچ بڑا میرا دل دکھدا، امام صاحب ہوندے نے پیچھے 2 بابے بڈھے بڈھے، میں جوان بندہ اس مسجد میں ویندا ہی نہیں، پنڈاں وچ نماز وال توجہ ہی نہیں۔ یہ کام کنے کرنا پھر؟ یہ عرش والے رب نے تیرے تے میرے ذمہ کام لایا، تَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ نیکی دی دعوت دیا کرو یار، جمعے دی دعوت، درس قرآن دی دعوت، نیک کماں دی دعوت دیا کرو۔ اِذْنَ الدال علی الخیر کفاعلہ، جڑا کسا نو نیکی دی دعوت دیندا ہے نا، انہوں انج ثواب لگدا ہے جویں انہیں آپ کم کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ لو جی ہن اذان ہوئے گی تو کوئی بھی میرا دینی بھائی نماز تو بغیر نہیں جائے گا، نماز نہیں تو کچھ نہیں یار، اس تیرا بہنا بیکار جانا ہے جے نماز نہ پڑھی، نماز پڑھ کے جانا ہے الحمدللہ، تے رب دا شکر کرنا ہے، ربا اپنے سامنے چکن دی توفیق دیتی۔ دعا عبادت دا مغز، دعا تو بغیر نہ جایا کرو، اے سستی دور کرو، اسی دعا نہیں منگتے سلام پھیر کے پج جانے ہیں، دعا عبادت دا مغز ہے تے تسی مغز چھڑ دیندے ہو۔ اس واسطے نماز پڑھنی ہے، دعا منگنی ہے۔ تے میں برتن کھڑک دے ویکھے سن، میرے خیال لنگر شریف بھی ہے۔ میں اس مسجد دی انتظامیہ کمیٹی اپنے ساڑے بھائی زاہد صاحب، حفیظ صاحب، فوجی محمد اصغر صاحب، تھوڑے امام خطیب مولانا کاشف صاحب قبلہ، مولانا نعیم اتاری صاحب، میں تھوڑے سارے واسطے دعا کرنا۔ حاجی نوید اقبال صاحب، ندیم اقبال صاحب، انہاں دیاں محبتاں، انہاں دا پیار اللہ سلامت رکھے، اس مسجد نو اللہ قیامت تک آباد رکھے۔ میں اس مسجد نو آباد ویکھ کے میرا بڑا دل خوش ہوندا ہے۔ میں اپنے نمازیاں وچ، شہر وچ، علاقے جتھے جاواں، میں نہ یارو مسجد تے ویکھو ایک باری جا کے، کنی پیاری بنائی ہے تے صاف ستھری مسجد، تے نظام بھی بڑا پیارا ہے۔ اس مسجد نو ہور آباد نہ کریے رل کے، ہے جی، نماز ہوئے تے مسجد پری دل خوش ہو جائے،
अल्लाह तौफीक दे। अल्लाहुम्मा